बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो सरप्राइज़ मैंने आपको बताया था कि बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, और तहरीक अदम एतमाद बड़ी मुश्किल से ये लोगों को मना रहे थे, बड़ी मुश्किल से अपने MNAs MPs को ये पक्का कर रहे थे, और एक एक को ये घसीट घसीट कर वहाँ पर इस्लामाबाद में जमा कर रहे थे, और उसके लिए अंसारुल इस्लाम जैसे लोगों को इकट्ठा किया था ताकि ये कहीं से भाग ना जाएं। अपने MNAs और अपने MPs का जो हाल है, और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब 27 मार्च का ऐलान किया है डी चौक जलसे का, और उसका मतलब है कि उसके बाद अदम एतमाद के लिए वोटिंग होगी, तो इतना टाइम, 2 हफ्तों का टाइम कैसे बर्दाश्त करेगी ये अपोजिशन। जो अपोजिशन पहले ही इस बात पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई है कि आया अदम एतमाद के फ़ौरी बाद इलेक्शन होगा या अदम एतमाद के बाद असम्बलियों को वक्त पूरा दिया जाएगा। इस मामले पर आज ख्वाजा साद रफ़ीक जब पैरागॉन रेफरेंस में अदालत में पेश हुए, उनका मौक़िफ़ और शाहिद खकान अब्बासी का मौक़िफ़। शाहिद खकान अब्बासी मरीम नवाज़ ग्रुप का हेड है, ख्वाजा साद रफ़ीक को आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ का ये राइट हैंड है। इनका आपस का जो मामला है, और फिर चौधरी बरादरान तो पहले ही इस सारे के सारे मामले पर, और आज जो एक अहम कोर कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, और उसमें जो फैसले किए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसके साथ हम बात करेंगे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर बलूचिस्तान के चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हक़ में बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उसकी तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो उस्मान मिर्ज़ा केस है, उस्मान मिर्ज़ा केस में आज फ़ाइनल आर्गूमेंट्स हुए हैं, और फ़ाइनल आर्गूमेंट्स मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में मुकम्मल कर लिए हैं। ये जो केस है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है, और इस मंतकी अंजाम में जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर हो गई हैं आज की समात में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि मोहसिन बेग की ज़मानत मंजूर कर ली है अदालत ने। सदात दहशतगर्दी की अदालत ने मोहसिन बेग की ज़मानत मंजूर कर ली है, और मोहसिन बेग की ज़मानत मंजूर होने के बाद पहले उनके जो नाजायज़ असले का केस था उसमें पहले उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी थी। आज दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, और अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ मोहसिन बेग की ज़मानत मंजूर की है। जज मोहम्मद अली वड़ायत साहब हैं, सदात दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है। और उसके बाद अब इनके ख़िलाफ़ जो तीसरा केस है FIA का, उस पर चीज़ें बड़ी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और FIA गिरफ़्तार नहीं करना चाहेगी, जहाँ तक मेरी राय है कि FIA अब इस मामले पर उन्होंने जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, काफ़ी टाइम उनको मिल गया। मोहसिन बेग ने जो कहा उस पर उनको काफ़ी दिन जो उनकी इज़्ज़त अफजाई हो गई है, तो FIA अभी इनको गिरफ़्तार नहीं करेगा, और इनका जो मामला है जो अखराज मुकदमा का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसको देखा जाएगा। मुलज़िम को रिहा कर दिया जाएगा, और मुलज़म फिर आकर हामिद मीर की तरह दोबारा TV चैनल पर बैठकर सारी बातें भी करेगा। दूसरी तरफ जो मामला है लड़का लड़की वीडियो स्कैंडल का, और जो वीडियो केस था उस्मान मिर्ज़ा वीडियो केस, उसमें आज जो शरीक मुल्ज़मान थे उनकी तरफ से अदालत में फ़ाइनल आर्गूमेंट्स किए गए। मुलज़म उमर बिलाल के वकील शेर अफजल और मुलज़म फ़रहान शहीन के वकील ने अदालत में अपने हतमी दलाइल फ़ाइनल आर्गूमेंट्स, केस मुकम्मल हो गया, फ़ाइनल आर्गूमेंट्स शुरू हो चुके हैं, और 2 मुल्ज़मान के वकला ने आज जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं वो अदालत में जमा करवाए, अदालत के सामने बहस की। मुल्ज़म के वकील शेर अफजल ने कहा कि मुतासरा लड़का लड़की अपने बयान से इनहराफ कर चुके हैं, हम उस इनहराफी बयान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। उन्होंने कहा कि मुतासरा जोड़ा डील के तहत अपने बयान से मुनहरफ हुआ है, इसलिए उनका बयान मैं अदालत में नहीं पढ़ूंगा। दौरान समाअत मुल्ज़म के वकील शेर अफजल साहब ने अदालत हतमी दलाइल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं तो शनाख्त परेड का कोई फ़ायदा नहीं है। इस मौके पर मुल्ज़मान फ़रहान शहीन के वकील ने भी हतमी दलाइल मुकम्मल किए। दौरान समाअत मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा ने जेल एहलकारों के नारवा सलूक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दी। उसने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जेल में तैनात कांस्टेबल सफदर हम पर गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो हमसे घर का एड्रेस पूछता है और गंदी गालियाँ देता है, जिस पर जेल में तैनात कांस्टेबल सफदर को अदालत में बुलाया गया, जिसने बताया कि मैंने मुल्ज़मान के साथ कोई गालम गलूच नहीं की। मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा ने अदालत से इस्तदा की कि CCTV वीडियो निकलवाई जाए और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जज अता रब्बानी साहब ने जेल में तैनात पुलिस एहलकार पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप लोग कब सीधे होंगे, बहुत शिकायत आप लोगों के खिलाफ आती हैं। अदालत ने उस्मान मिर्ज़ा की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट
اڈیالہ جیل کو انکوائری کا حکم دے دیا، جس کے بعد لڑکا لڑکی تشدد کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سہنیا سیالکوٹ کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور آج 14 گواہان کو پروسیکیوشن نے پیش کیا ہے۔ ٹوٹل 40 گواہان ہیں اور اس کیس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور آج سے جو ریگولر ٹرائل ہے وہ شروع ہو گیا ہے کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا۔ حکمرانوں کے خلاف یا حکمرانوں کے مخالفین کے لیے سخت کلمات محاورتاً ہوتے ہیں، یہ کہنا تھا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درخواست دی گئی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ جلسوں میں حکمرانوں کے مخالفین کے لیے سخت کلمات محاورتاً ہوتے ہیں اور عملی طور پر نہیں۔ اختلاف اور اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم نے کراچی کے دورہ کے دوران خطاب کیا، سیاسی قائدین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے اور فضل الرحمان کے نام کو بگاڑا گیا، جبکہ آصف زرداری کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ وزیر اعظم کو پابند کیا جائے کہ وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے ریمارکس دی ہے کہ ماضی میں بھی حکمرانوں نے بہت سے غیر سنجیدہ باتیں کی۔ کسی نے کہا کہ پیٹ پھاڑ دوں گا تو کسی نے کہا کہ گلے میں پٹا ڈال کر کھینچوں گا۔ تو پھر کیا یہ ہم کب سے شروع کریں گے ان کو تہذیب سکھانا؟ پھر تو ماضی میں بھی جو کچھ ہوتا رہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر وہ بھی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کی یہ باتیں محاورتاً ہوتی ہیں اور عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عدالت نے آئینی درخواست کی سماعت 25 مارچ تک ملتوی کی ہے اور درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے ہیں۔ اور عدالت نے یہ جو عدالت نے کہا کہ ماضی میں بھی یہاں پر کہتے رہے کہ ہم گھسیٹیں گے اور ہم گلے میں پٹا ڈالیں گے، پیٹ پھاڑیں گے، یہ چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں اور ایسی چیزوں پر اگر ہم ایکشن لینے لگ جائیں تو پھر کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں بچے گا، کیونکہ جب اپنے مخالفین کے خلاف وہ بات کرتے ہیں تو وہ محاورتاً ہوتی ہے، اس میں حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو معاملہ ہے عدم اعتماد کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو بڑا سرپرائز دیا ہے، آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا 27 مارچ کو ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اتحادی جماعتوں سے رابطوں، جبکہ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے قانونی نکات پر بریفنگ دی۔ صوبائی صدور نے پارٹی کے تنظیمی معاملات سے بھی آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی نے اتحادی جماعتوں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو بتایا۔ عوامی لیگ کے سربراہ آج شیخ رشید بھی اس میں شریک ہوئے کور کمیٹی کے اجلاس میں۔ کور کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم کا تحریک عدم اعتماد سے متعلق رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عدم اعتماد سے متعلق کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے، اطمینان بخش ہے اور ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک پر مشاورت کی گئی اور وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا کہ وہ کب قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اجلاس میں وزراء کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ اتحادیوں کے تحفظات دور کریں۔ تحریک انصاف کی حکومت کو اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی امید کا اظہار کیا گیا، جبکہ شرکاء کو بتایا گیا کہ ابھی حکومت کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جلدی نہیں ہے، حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتحادی ساتھ ہیں اور وہ رابطے میں ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے جو بڑے لیول پر پرویز الہی سے بھی رابطہ کیا ہے، علیم خان کے ساتھ بھی وفاقی وزراء مسلسل رابطے میں ہیں۔ جہانگیر ترین نے بھی واپسی ابھی ملتوی کر دی ہے، جو چیزیں بتاتی ہیں کہ جو امید اپوزیشن لیڈرز لے کر بیٹھا ہے شہباز شریف یا آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان، وہ ابھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جو فواد چودھری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر ارکان کی یہ خواہش تھی کہ اجلاس جلد بلایا جائے، لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو پہلے OIC کا جو اجلاس ہے وہ گزر جائے، 23 مارچ کی جو 3 چھٹیاں ہیں وہ ہم نکال لیں، اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ان کے مقدر میں شکست ہی شکست ہے۔ ساتھ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن اس معاملے پر کنفیوز ہو گئی ہے اور اپوزیشن اور اتحادی ان کا کاف لیگ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد سیٹ اپ کتنی دیر کا ہوگا، اپوزیشن جماعتیں اس سلسلے میں کافی کنفیوژن کا شکار ہیں اور وہ کسی ایک نقطے پر نہیں پہنچ رہے۔ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ابھی پیش نہیں ہوئی، تاہم نون لیگی رہنما نے نئے الیکشن کی بھی باتیں کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں۔
اور کاف لیگ یہ کہہ چکی ہے کہ نیا الیکشن نہیں ہوگا، یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، اس کی کیا صورتحال ہوگی وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو نیا الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ آج خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ 15 ماہ میں مسائل حل نہیں ہو سکتے، ہمیں فوری الیکشن کی طرف جانا ہوگا، جبکہ شہباز شریف اسمبلی کی مدت پوری کرنے اور نواز شریف فوری انتخابات کے حامی ہیں، اور مریم نواز گروپ بھی فوری انتخابات کا حامی ہے۔ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی بھی موجودہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کی حامی ہیں۔ پرویز الہی 1.5 سال کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالنا اگر چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چند ماہ کے لیے پنجاب میں ان کی وزارت اعلیٰ کو کیوں قبول کرے گی؟ پھر نون لیگ میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ سارے کا سارا فائدہ تو پیپلز پارٹی اٹھا جائے گی، ان کا کچھ نہیں جائے گا سوائے وہ گے نہیں کریں گے، لاس سارے کا سارا صرف نون لیگ کا ہوگا۔ اور لیگی ایم پی ایس کے تحفظات بھی سامنے آ گئے ہیں، اور لیگی ارکان کی رائے ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے سب سے زیادہ بینیفیشری پیپلز پارٹی ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں فی الحال تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی، تو کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش ہم کیوں کریں؟ ہمارا تو ابھی تک پنجاب کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا، ہم تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں۔ جب ہم پنجاب کی بات کریں گے تو تب ہی ہم کسی کو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کسی کو ہم وزارت اعلیٰ کی پیشکش کریں۔ ابھی ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی۔ شاہد خاقان عباسی نے تو آج بات ہی ختم کر دی ہے، اور جو یہ باتیں میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اپوزیشن کو وزیر اعظم عمران خان وہاں جا کر ان کو تاریخی شکست دینا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے لیے 2023 تک یہ اٹھ نہیں سکیں گے، اور انہوں نے الیکشن سے 1 سال پہلے جو اتنا بڑا پنگا لے لیا ہے یہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور 2023 کا اپنا الیکشن بھی خراب کر بیٹھیں گے، اور اگلا الیکشن بھی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان 2028 تک اپنی تیاری مکمل کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ جب ان کو نہلی نظر آتی ہے تاحیات، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دے کے 10-15 کروڑ مل بھی جائے، ووٹ دے دیں، ہم تاحیات نہل ہو جائیں، ہم اس ٹکٹ کا کیا کریں گے جب ہم خود نہل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ایک بڑی کنفیوژن ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو معاملہ 27-28 مارچ تک لے گئے ہیں، یہ سارے کا سارا انہوں نے تو کل پرسوں اعلان کرنا تھا، ان کا سارے کا سارا جو کھیل ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔